بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو دلچسپ معلومیاتی واقعات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل دو مشہور واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بڑے مزیدار اور دلچسپ ہیں۔ کنواں کی کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت کم تھیں۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو اماں حاجرہ علیہ السلام بچے کو زمین پر رکھ کر بے چینی سے کبھی ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی اور کبھی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھتی۔ اسی دوران اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پر مارا اور ایک کنواں بن گیا جس سے پانی نکلنے لگا۔ دور سے ماں نے دیکھا کہ بچے کے قریب سے پانی نکل رہا ہے تو کہنے لگی زم زم۔ ان کے زبان میں زم زم کا مطلب تھا کہ رک جا رک جا۔ اس طرح اس کنویں کا پانی کا نام زم زم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت عرصے بعد کچھ لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا تو وہاں کے رہنے والوں نے کنویں کے اوپر سونا چاندی رکھ کر اسے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب قریش کے سردار تھے، اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ کعبے کے ساتھ ایک کنواں ہے۔ انہوں نے صبح اس کی کھدائی کرنی شروع کی۔ وہاں سے بہت سا سونا نکلا اور اس کے نیچے کنواں تھا۔ اس طرح لوگوں کو دوبارہ زمزم کا پانی ملنا شروع ہو گیا۔ کعبے پر حملہ۔ پورے عرب کے بہت سے لوگ خانہ کعبہ آیا کرتے تھے اور یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ یمن میں ایک عیسائی شخص رہتا تھا جس نے کعبے کی طرح اپنا ایک عبادت خانہ بنایا جسے کلیسا کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بنایا تاکہ لوگ کعبے کی جگہ وہاں آیا کریں۔ کعبے کے قریب رہنے والے ایک قبیلہ جس کا نام خزاعہ تھا، اس کے ایک آدمی نے اس کلیسا میں گندگی کر دی۔ اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا جس طرح تم نے میرے کلیسا کو توہین کی ہے میں بھی تمہارے کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے 50 ہاتھیوں اور بہت سے گھوڑوں و اونٹوں پر اپنی فوج کو سوار کیا اور کعبے کو گرانے چل پڑا۔ جب کعبے کے قریب ایک علاقے محصر میں پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ موجود تھے۔ اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جلدی چلو تاکہ کعبے کو گرایا جا سکے۔ اللہ پاک نے بہت سے پرندے بھیجے جن کی چونچ اور پنجیوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ان پر پھینکنی شروع کر دیں۔ جب کنکریاں ہاتھیوں کو لگیں تو وہ ادھر ادھر بھاگے، جس کی وجہ سے وہاں موجود اونٹ اور گھوڑے بھی بدمست ہو گئے اور ان کے پاؤں کے نیچے انہی کے فوجی آنے لگے۔ اس طرح بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہی مر گئی۔ پورے علاقے پر رعب طاری ہو گیا کہ کعبہ سب سے اہم جگہ ہے جس کی حفاظت خود اللہ پاک کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا اور یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے۔